اور اعمال نہ ہونے کی بنیاد پر ناکامی۔ اللہ ہم سب کو اعمال جیسی دولت سے مالا مال فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا اليه باذنه وسراجا منيرا، وصلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، قال الله عز وجل: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. بزرگوں دوستوں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دارومدار اس کے اعمال پر، اور اعمال جب توفیق خداوندی ملتی ہے تو اعمال نصیب ہوتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، کچھ تکالیف اٹھانی پڑتی ہے جب عمل وجود میں آتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ وہ جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد میں اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس جیسا عجیب رہبر اور رہنما، اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بشیر و نذیر، مخبر صادق، اللہ نے ہمیں دل مانگے عطا فرمایا، دل مانگے عطا فرمایا۔ اور حضرت رسول پاک علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو ڈرایا بھی اور لوگوں کو خوشخبری دی تھی، بشارتیں دی تھی۔ اعمال کی بنیاد پر بشارتیں اور اللہ سے دوری کی بنیاد پر ڈرانا۔ اے لوگوں، ان اعمال سے ڈرو، یہ تمہارے اعمال تمہیں جہنم میں لے جانے والے۔ بدعمالی کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو، اہل مکہ کو، اہل مدینہ کو ڈرایا، اور ایمان اور اعمال کی بنیاد پر ان کو بشارتیں نصیب کی۔ میرے بزرگ دوستوں، فرمایا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ وہ جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ ہمیں اپنے حالات پر نظر کرنی ہے کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے اور کیسی ہمیں زندگی گزارنی چاہیے تھی۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں یوں تو پیدا نہیں فرمایا، مقصد دے کر کے اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ مقصد بڑا مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے یوں نہیں پیدا فرمایا صرف کھانے اور کمانے اور اچھے اچھے مکان بنانے کے لیے، یا اچھا کاروبار کرنے کے لیے، یا دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے۔
اللہ نے نہیں پیدا فرمایا. ہماری پیدائش کا مقصد ہمیں دنیا میں بھیجنے کی پیچھے مقصد ہے اللہ کی اطاعت, اللہ کی فرمانبرداری, اللہ کی بندگی, اللہ کی عبادت. اور آقائے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی. دوستو, اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی, آپ کی باتوں کو مانا, مان کر اس پر عمل کیا, باتوں کو مانا, ماننے کے بعد میں اس پر عمل کیا, اللہ کے حکموں کو مانا, اس نے اللہ کے حکموں کو پورا کیا. اور جو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا وہ کامیابی کو پہنچنے والا. ناکامی اور ذلت, رسوائی, خسارے اور گھاٹے سے بچنے والا. ہماری زندگی کا مقصد یہ, اسی مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا, اور اسی مقصد کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر, واضح طور پر بیان فرمایا. بیان ہی نہیں فرمایا, بزرگوں اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی عمل کر کے دکھایا. اللہ کے حبیب نے خود عمل کیا, عمل کرنے کے بعد نے امت کو فرمایا کہ تم بھی اسی راہ پر چلو, یہ کامیابی والا راستہ. اللہ کے حبیب نافرمانیوں سے بچے اور فرمایا تم بھی ان سے بچو, جہنم سے بچ جاؤ, ناکامی سے بچ جاؤ, ذلت و رسوائی سے بچ جاؤ. بزرگوں دوستوں, ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے. ہماری زندگی کتنی گزر گئی, جو گزری وہ کیسے گزری, اور بقیہ زندگی کتنی ہے کسی کو معلوم نہیں. کتنی باقی کوئی پتہ نہیں. فرمایا کہ شہ رگ سے قریب ہے, شہ رگ اس سے بھی قریب ہے, وہ کب آ جائے کوئی پتہ نہیں. اس وقت اس لیے فرمایا سمجھدار انسان وہ ہے, سمجھدار مومن وہ ہے جو ہر وقت موت کے لیے تیار ہے. کیسے؟ توبہ کے ساتھ, استغفار کے ساتھ, پچھتاوے کے ساتھ, ندامت کے ساتھ, اعمال کے ساتھ. کس وقت موت کا بلاوا آ جائے اور پھر توبہ کی توفیق ہو یا نہ ہو کوئی پتہ نہیں. اپنے نفس کو, ہمیں نفس کے تابع نہیں ہونا ہے, اپنے نفس کو اپنے تابع کرنا ہے, اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے. جو جی میں آیا نہیں کر گزرنا ہے, جو اللہ کا حکم ہے, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اس کے مطابق اپنے نفس کو ڈالنا ہے. جب ہم خواہشات نفسانی کے غلام ہو جائیں گے, سمجھ لو کو شیطان ہم پر حملہ ہو, شیطان ہم پر حملہ ہو رہا ہے کہ ہم نفس کے پیچھے چل رہے ہیں, اور نفس ناکامی کی طرف لے جائے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے, بڑے بزرگ اللہ والے تھے, ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی وہ بتانا, زندگی کیسے گزارنی. ایک بزرگ تھے بڑے اللہ والے, ان کا ایک خادم خاص تھا, خاص خادم, ہر وقت ان کی خدمت میں رہنے والا. ایک دن اس خادم نے اپنے شیخ سے کہا کہ حضرت سب باتیں ٹھیک ہے, آپ کی مجلس میں رہ کر کے, آپ کی صحبت میں رہ کر کے میں بہت کچھ سیکھ گیا اور گزر گیا, لیکن میری نظر جو ہے, میری نظر میرے کنٹرول میں نہیں, نظر سے خطا ہو ہی جاتی. نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر نظر بھی. اس کے لیے کوئی دعا فرماؤ کہ اللہ نظر بد سے میری حفاظت فرمائے. فرمائے ایک دفعہ نظر پڑ جائے اللہ معاف فرما دیتے.
لیکن جب دوسری دفعہ نظر پڑ گئی گناہ کا مرتکب ہو، جان بوجھ کر جب کسی غیر محرم پر نظر ڈالیں گے تو گناہ کا مرتکب ہو گیا۔ تو ان بزرگ سے یہ فرمایا کہ میرے لیے دعا فرماؤ کہ اللہ نظر بد سے میری حفاظت فرمائے۔ ان بزرگ نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے، دعا تو میں کر دوں گا، اس کے لیے ایک شرط ہے، تم میری پوری کر دو، میں تمہارے لیے دعا کر دوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی جو شرط ہے انشاءاللہ میں پوری کروں گا۔ ان بزرگ نے فرمایا ایک دودھ کا پیالہ میں دوں گا، اور شہر کے فلاں محلے میں ایک بزرگ بیٹھا ہے، ان تک یہ دودھ کا پیالہ پہنچانا۔ انہوں نے سوچا کون سی بڑی بات ہے، دودھ کا پیالہ پہنچا دوں، ٹھیک ہے میں پہنچا دوں گا، بڑی خوشی سے آور لی پہنچا دوں۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ دودھ کا پیالہ تو پہنچانا ہے، لیکن ایک شرط اور ہے، اس پیالے میں سے دودھ کی ایک بوند بھی نیچے نہیں گرنی چاہیے۔ ایک بوند نیچے گر گئی تو ایک آدمی تمہارے ساتھ اور لگاؤں گا میں، وہ اس بات کا دھیان رکھے گا۔ اگر وہ دودھ کا بوند گر گیا نا تو وہ تمہیں سرے عام مارے گا، تھپڑوں سے مارے گا۔ انہوں نے کہا یہ بھی منظور ہے، مجھے تو اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے، مجھے تو کچھ بننا ہے، مجھے سنورنا ہے۔ بزرگ نے دودھ منگایا اور ایک پیالہ بھر کے لبالب کر کے دے دیا، اس نے ہتھیلی میں رکھ لیا، جاؤ فلاں محلے میں فلاں بستی میں بزرگ ہے اس تک پہنچا کے آؤ، اور یہ بندہ ساتھ میں ہے، دھیان رکھنا اگر اس کے پیالے میں سے دودھ کا ایک بوند بھی گر جاتا ہے تو ایک بوند کے بدلے ایک تھپڑ۔ ٹھیک، دونوں نے منظور کر لیا۔ اب وہ دودھ کا پیالہ ہتھیلی میں لیا اور پورے مطلب دھیان کے ساتھ سب چیزوں سے دھیان ہٹا لیا، پورا دھیان اس دودھ کی پیالے میں لگا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دودھ کا بوند گر جائے اور بڑے بازار میں مجھے تھپڑ پڑ جائے، میری بے عزتی ہو جائے گی، میں ذلیل ہو جاؤں گا، میں رسوا ہو جاؤں گا، مجھے یہ مارے گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ اب وہ ڈرتا ڈرتا بچتا بچاتا بڑے اس سے دل جوئی سے وہ وہاں تک پہنچ گیا، وہاں تک پہنچا، ایک دودھ کا بوند بھی گرنے نہیں دیا، وہاں تک پہنچا دیا، پہنچا گیا، اپنے شیخ کی خدمت میں آیا کہ الحمدللہ میں وہ دودھ کا پیالہ پہنچا کے آ گیا۔ ان بزرگ نے پوچھا کہ دودھ گرا تو نہیں گرا، کیوں نہیں گرا؟ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ دودھ گرے گا تو یہ مجھے مارے گا، میری بے عزتی ہو جائے گی، میں ذلیل ہو جاؤں گا، میری رسوائی ہو جائے گی، میری بدنامی ہو جائے گی، اس بات سے میں ڈر رہا۔ تو ان بزرگ نے فرمایا بس سمجھ لو کہ آخرت میں یہ دنیا کی ذلت عارضی، دنیا کی عزت عارضی، جب تک ہے اس کی شہرت ہے، مر گیا کوئی پوچھتا نہیں، عزت والا ہو تب بھی کوئی نہیں پوچھتا، مر گیا اور ذلیل ہے تب بھی کوئی نہیں پوچھتا۔ دنیا کی عزت عارضی، دنیا کی ذلت عارضی، آخرت کی عزت ہمیشہ، وہاں کی ذلت بھی ہمیشہ تھی۔ فرمایا کہ جب تم دنیا کی ذلت سے اتنے ڈر رہے ہو، غور کرو کہ میدان حشر ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، تمام انبیاء ہوں گے، تمام شہداء ہوں گے، تمام امتیں ہوں گی، اس وقت اگر تمہارا نام جہنمیوں میں آ گیا، بتاؤ تمہارا کیا حال ہوگا؟ تجربت کی بنیاد پر اگر تمہارا نام جہنمیوں میں بلایا گیا تو تمہارا کیا عالم ہوگا، تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو وہ رونے لگے کہ بس اب میری اصلاح ہو گئی، میری نظر کی بھی حفاظت ہوگی۔ آدمی غور کرے میرا قبر میں کیا حال ہوگا، میرے اعمال ہوں گے، آخرت میں میرا کیا ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، قرآن بباغ دولی کارا، کوئی کسی کا پرسان حل نہ ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہم آج اولاد کے لیے، بھائیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ نماز کھیتی میں لگا ہوا تھا، بھیڑ بکری میں لگا ہوا تھا، نماز تیری ضائع ہوئی، اللہ کی عدالت میں تجھے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ بھائی کے لیے، اولاد کے لیے، یہی اولاد، یہی بیوی،
یہی اعزاء اقربا بزرگ دوستو قیامت کے دن ایک دوسرے سے بھاگتے ہوئے نظر آئے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، ماں باپ سے بھاگیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے سے کوئی نیکی کا مطالبہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سے کوئی مدد چاہ لے، وہاں تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا میرے بھائی، ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے۔ بیوی بھاگے گی، جس کے چونچلے پورے کرنے کے لیے بزرگ دوستو سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، جائز ناجائز حلال حرام، کس کا حق ہے کس کا نہیں ہے کوئی تمیز نہیں، اس کے چونچلے پورے ہونے چاہیے، اپنے نفس کے چونچلے پورے ہونے چاہیے۔ بزرگ دوستو اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا کوئی کسی کا نہیں، آپ ہوں گے، آپ کے اعمال ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ نے یہ موقع دیا، اللہ نے مہلت دی، ہمارے اعمال ہی ہمیں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ کسی دوسرے کا عمل، کسی دوسرے کی نیکی وہاں بزرگوں کارآمد نہیں ہوگی، کوئی دے گا ہی نہیں، کارآمد کیسے ہوگی؟ ہر ایک یوں ہی کہے گا، کسی سے نیکی مانگے گی وہ کہے گا مجھے خود کو یہی ضرورت پیش ہے، میں تو خود اسی کام کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوں، میں تو اسی کے لیے دوڑتا پھر رہا ہوں، مجھے بھی نیکیوں کی ضرورت ہے، مجھے بھی نیکیاں کم پڑ رہی ہیں، کسی کا نہیں ہوگا میری طرف۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ہمیں اپنے نفسوں کی فکر کرنی، ہماری زندگی میں دین کیسے آئے، ہمارے گھروں میں دین کیسے آئے، ہمارے معاشرے میں دین کیسے آئے، ہماری بستی میں دین کیسے آئے، اس کی ہمیں فکر کرنا۔ بزرگوں دوستو آخرت کا مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے، بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ مر جائیں گے، مرنے کے بعد میں ختم نہیں ہونا، مرنے کے بعد میں جو مسئلہ ٹیڑھا مسئلہ ہے، قبر کا مسئلہ سب سے پہلے اللہ کے حبیب نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل، آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل۔ ہم اعزاء اقربا جب اپنے رشتہ دار کو دفن کر کے گھروں کو لوٹتے ہیں، ہاتھ جھٹکتے ہیں، تمہارا ہمارا تعلق ختم، جھٹکتے ہیں نہیں جھٹکتے، جھٹکتے ہیں، تمہارا ہمارا رشتہ ناتا ختم، تم جانو تمہارے اعمال جانو۔ ٹھیک ہے رشتہ دار آگے کلام پڑھ لو، باتیں کر رہے ہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے، باتیں کر رہے ہیں دنیا کی، ہاتھ اٹھے ہوئے، کیا کر رہے ہو؟ کلام پڑھ۔ خیر بہرحال اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو میرے بزرگ دوستو ہم اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں من ربک، بچے 10ویں والے 8ویں والے 12ویں والے رات اور دن کتاب لیے بیٹھے ہیں، تیاری ہو رہی، کس بات کی؟ ایگزام ہے، امتحان سروں پر، تیاری چل رہی، جو تیاری نہیں کرے گا وہ فیل ہوگا۔ ہم نے کیا تیاری کی؟ سوال ہوں گے 3، اللہ نے ان سوالات کو حل کرنے کے لیے یہ زندگی دی ہے بزرگوں، ان سوالات کو حل کرنا۔ پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا پالن ہار کون؟ ہم کہتے ہیں اپنی کھیتی پر بن رہے ہیں، کسی کا کھیتی پر یقین ہے، کسی کا مویشی پر یقین ہے، کسی کا اولاد پر یقین ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہے۔ ہم لوگوں کا کمی ہے، ہماری صلاحیت کی بنیاد پر ہم پل رہے ہیں، جبکہ پالنے والا رب، خالق، رازق اللہ۔ پوچھیں گے من ربک کا، رب کو دنیا میں پہچانا، اس کے اوامر کو اپنی زندگی میں اپنائے، اس کے حکموں کو پورا کیا، فوراً جواب دے ہوگا ربی ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کو جانا، سمجھا، اس پر عمل کیا، فوراً جواب دے گا دین اسلام۔
میرا دین تو دین اسلام. سوال ہوگا ما نبیوں کا، آپ نے رسول پاک علیہ السلام کو پہچانا، آپ کی سنتوں کو جانا، آپ کی سنتوں کی قدر کی، اس پر عمل پیدا ہوا، فوراً یوں کہے گا میرا نبی، نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے بزرگوں. زندگی اللہ پاک نے اسی لیے دی، ہماری زندگی میں احکامات آئے، ہماری زندگی میں اللہ کے اوامر ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور نورانی سنتیں. ایک دن مرنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، قبر میں ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے، تنے تنا سونا ہے. یہاں تو بغیر چارپائی کی نیند نہیں آتی، چارپائی پر بھی گدا نہیں ہے تو نیند نہیں آ رہی ہے، گدا آج جھٹک کے نہیں بچھایا نیند نہیں آ رہی. وہاں بزرگ دوستوں نہ گدا ہوگا نہ چارپائی ہوگی، ہم ہوں گے، ہماری خبر ہوگی، نہ کولر ہے نہ پنکھا ہے. اعمال ہے تو سب کچھ ہے، اعمال نہیں تو کچھ بھی نہیں. اعمالکم عمارکم، ہمارے اعمال ہمارے حاکم ہیں، ہمارے فیصل ہیں. جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہی من جانب اللہ فیصلے ہوں گے، ویسے ہی فیصلے ہوں گے. غور کرو بزرگوں دوستوں، ہماری زندگی کیسی گزری؟ ہم نے زندگی بنائی یا زندگی کھپائی؟ اللہ نے زندگی بنانے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا، مہلت دی زندگی سنوارنے کے لیے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے، اور بہت بڑے بادشاہ تھے، ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے بادشاہ، بہت بڑے بادشاہ. دنیا کی ساری دولتیں، دنیا کا سارا عیش و آرام، دنیا کی ساری نمائشیں زیبائشیں ان کی بات تھی. ہیرے اور جواہرات سے کھیلتے تھے. ان کے الگ الگ نوکر تھے، الگ الگ خادم تھے، الگ الگ خادمائیں تھی. ایک خادمہ رکھ رکھی تھی، اس کا کام تھا کہ بادشاہ کا بستر جھٹکنا، جھٹک کر کے اس کو تیار کرنا، بس اسی اس کی ذمہ داری تھی. مکمل کا اس کا بستر تھا. ایک دن اس خادمہ نے اس بستر پر ہاتھ رکھا تو بڑا آرام دہ، بہت نرم. سوچا کہ جب ہاتھ رکھنے سے اس پر اتنا آرام محسوس ہوتا ہے تو سو کے دیکھیں کتنا آرام دینے والا ہے. اب اس نے سوچا بادشاہ کے آنے میں ابھی ٹائم ہے، 2 منٹ کے لیے سو کے دیکھ لیتی ہوں. اللہ کی قدرت، وہ جیسے ہی بستر پر لیٹی فوراً نیند کا غلبہ اس پر ساری ہو گئی، اس کو نیند آ گئی. پھر اس پر نیند آ گئی. ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فوراً اس پر محل میں داخل ہوئے، اس میں خلوت گاہ میں جہاں ان کو آرام کرنا تو اس میں داخل ہوئے. دیکھا کہ میرے بستر پر میری نوکرانی، میری خادمہ، میری باندھی سو رہی. اتنی ہمت! ان کو بڑا غصہ آیا، بڑا جلال آیا. ان کے ہاتھ میں درا تھا جو چمڑے کا ہوتا، چمڑے کا ہوتا. وہ درا اس کو مارا، 1 مارا، 2 مارے، 3 مارے. وہ بیچاری رونے لگی، چیخنے لگی، چلانے لگی. اس نے معذرت، معافی چاہی، میرے سے گستاخی ہو گئی، میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے اللہ کے لیے معاف کر. تیری اتنی ہمت! تو وہ اس کو جب 4-5 درے پڑے بہت روئی ہو، کیونکہ اس کی چمڑی ادھر گئی تھی، اس کی پوری چمڑی ادھر گئی، بہت روئی ہو. رونے کے ساتھ ساتھ وہ ہنسنے لگی، بہت زور زور سے ہنسنے لگی. بادشاہ نے سوچا کہ تو ہنس بھی رہی، رو بھی رہی، کہ پاگل ہو گئی کیا؟ بادشاہ نے اس سے پوچھا اچھا ایک بات بتاؤ کہ تمہارا رونا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ تمہاری درے لگے اور تمہاری چمڑی ادھڑ گئی، تمہیں تکلیف ہوئی، اس بات پر تو رونا سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم روئی ہو، لیکن تمہارا ہنسنا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، تو ہنس کیوں رہی؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، روئی تو میں اس لیے کہ میری حالت بد سے بدتر ہو گئی، آپ نے بہت زور سے مجھے مارا کہ میں اس کو برداشت بھی نہیں کر پا رہی، اور میں ہنس اس لیے رہی ہوں کہ یا اللہ
میں 5 منٹ اس بستر پر سوئی تو مجھے 5 درے لگے. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی اس پر سو رہے ہیں, ان کا کیا عالم ہوگا, آخرت میں ان کا کیا بنے گا. اس لیے میں ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ دماغ فوراً درست ہو گیا, اور اسی وقت یا اللہ بے شمار نعمتیں, تیری انگنت نعمتیں ہمیں میں نے استعمال کی, اور ان میں تیرا کوئی حق ادا نہیں کیا, ان میں تیرا کوئی شکر ادا نہیں کیا. اللہ میرا کیا ہوگا. ہم بھی ذرا سوچیں کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ ہر پل استعمال کر رہے ہیں. اللہ ان نعمتوں کا ہم سے سوال کر رہے ہیں. ایمان بھی سب سے بڑی نعمت ہے, ایمان سب سے بڑی نعمت, بن مانگے اللہ نے عطا فرمایا. اللہ پاک ہم سے محاسبہ کریں گے, پوچھیں گے. ہم بچے کو 100 روپے دے کے دکان پہ بیچتے ہیں, واپس آنے پر حساب پوچھتے ہیں, 100 روپے دیے تھے کیا کیا لایا, واپس کتنے لایا, کہیں کھو کے آ گیا یا زیادہ دے کے آ گیا یا کھا کے آ گیا. اللہ ہم سے حساب لے گا. اللہ کی کتنی نعمت ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, گننا چاہو زندگی کب جائے گی اللہ کی نعمتوں کو شمار میں. سب سے بڑی نعمت اور صحت تندرستی, ان میں اللہ کا حق ادا کرنا ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ کی نعمتوں میں اس کی شکر گزاری ہے کہ اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی میں اپنائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت انہوں نے اپنے وزیروں کو مشیروں کو بلایا. بلانے کے بعد فرمایا کہ بھائی یہ تمہاری بادشاہت تمہاری سلطنت تمہیں مبارک, مجھے ایسی بادشاہت نہیں چاہیے. یہ بادشاہت تو عارضی ہے, یہ تو ختم ہونے, یا میں ختم ہو جاؤں گا یا بادشاہت ختم ہو جائے گی. میں ختم ہوں گا تب بھی بادشاہت میری ختم ہو, مجھے ایسی بادشاہت نہیں چاہیے. بس وہ رو دو کے اللہ کے ہو گئے. من کان للہ کان اللہ لا, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. اللہ کا بننا, اپنی زندگی پر اپنے کو غور کرنا ہے, اور زندگی جو بغیر اللہ کی عبادت کے, بغیر اللہ کی یاد کے, غفلت کے ساتھ لاپرواہی میں گزر گئی, اس پر ہمیں پچھتاوا کرنا ہے. ہمیں پچھتاوا کر کے رونا ہے, اور رونے پر اللہ کیا دیتے ہیں بزرگوں دوست, جہنم سے چھٹکارا اور جنت کی واجبی, جنت واجب اور جہنم سے چھٹکارا. رونا اللہ کو اتنا پسند, اس لیے اللہ نے مہلت دی, موقع دیا ہے کہ ہم کچھ کر گزرے. کر گزرنے کے لیے اللہ نے موقع دیا, مہلت دی. زندگی کو غنیمت جانو, موت سے پہلے پہلے. موت کس وقت آئے, توبہ کی توفیق ہو یا نہ ہو, کلمے کی توفیق ہو نہ ہو, اس لیے ہر وقت توبہ کرنی چاہیے, اور اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر و تازہ, ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر کے ساتھ ہم مانوس رہیں. شیطان کا دکان کیا ہے, بندے کو غفلت میں ڈالنا. بزرگوں نے فرمایا, بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا کریں, بستر پر رات بھر کروٹیں بدلتے ہیں, بے چینی, نیند نہیں آتی. بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر شروع کر دو, درود پاک کا ورد شروع کر دو. اب اس بات کا تو بہت سے لوگوں نے تجربہ کیا ہے, آپ بھی کر لیں. نیند نہ آئے, پریشانی ہو, کوئی فکر ہو, کوئی غم ہو, نیند نہیں آ رہی, نیند اڑ گئی, اللہ کا ذکر شروع کر دو, تسبیح لے لو, درود شریف شروع کر دو. ایک دفعہ تسبیح نہیں پڑھ پائیں گے کہ شیطان آپ کو کہے گا سو جاؤ. نماز سے 10-20 منٹ پہلے آنکھ کھلتی ہے, اذان ہوتی ہے, شیطان سلا دیتا ہے, ابھی 10 منٹ پڑھتا ہے, اس کا کام. تو وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر, اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے. ہم اللہ کو یاد کریں گے, اللہ ہمیں یاد کرے گا. ہم اللہ کو یاد کریں گے, اللہ ہمیں یاد کرے گا. اس لیے بزرگ دوستو, ہمیں اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے, اپنی زندگیوں کو بنانا ہے. اپنی زندگی میں, اپنے گھر میں, اپنے معاشرے میں, اپنے محلے میں
تین کیسے آئے اس کی ہمیں فکر کرنی. یہ اثر کی بات کا وقت بڑا قیمتی ہے. بزرگان دین نے ان اوقات میں تین تسبیحات کی پابندی کا حکم فرمایا, ان کا اہتمام کا حکم فرمایا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.